बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे। आज की अंजिल मुकद्दस बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना तीसरे बाब की 31वीं ता 36वीं आयत तक पढ़ी और सुनी गई। आज की तलावत का खुलासा कुछ यूं है कि यूहन्ना इस्तकबागी लोगों को गुनाहों से तौबा करने का रास्ता तैयार कर रहा है। इशाया नबी की पेशनगोई के मुताबिक वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ है जो लोगों को तैयार कर रहा है कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदा का रास्ता तैयार करें और अपने रास्ते सीधे बनाएं और बपतिस्मा ले। और इसी दौरान खुदा यीशु मसीह भी उसके पास आए ताकि बपतिस्मा ले। जब मुकद्दस यूहन्ना इस्तकबागी ने खुदा यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो खुदा ने यूहन्ना इस्तकबागी पर इंकशाफ किया कि खुदावंद यीशु मसीह कोई वली, पैगंबर, नबी या रसूल नहीं, कोई आम रबी भी नहीं, बल्कि वो खुदा का बेटा है। लिहाजा जब यूहन्ना इस्तकबागी के शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि दूसरे लोग यीशु मसीह के पास बपतिस्मा लेने जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, तो यूहन्ना इस्तकबागी तैश में ना आया और ना ही उसके दिल में कोई नफरत, हसद, तफरका या बुग़्ज़ जैसे मनफी जज्बात पैदा हुए, बल्कि उसने खुदा यीशु मसीह की तारीफ व तौसीफ की और अपने आप को पस्त किया और खुदा यीशु मसीह की बड़ाई की। मेरे अज़ीज़ों, यूं यूहन्ना इस्तकबागी ने हर उस शख्स को जो खुदा की बादशाही की मुनादी करता है उन्हें एक आला नमूना पेश किया। आज की तलावत यूं तो 6 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इन 6 आयात में खुदा यीशु मसीह की 7 खूबियाँ बयान की हैं। खुदा यीशु मसीह की ज़ात मुक़द्दसा के ये 7 औसाफ दुनिया के किसी भी नबी में नहीं पाए जाते और यूहन्ना का ये बयान उसे दुनिया के हर इंसान से, हर नबी से मुमताज़ बनाता है। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना ने अपने इस तर्ज अमल से अपने शागिर्दों को सिखाया कि एक दूसरे को कबूल करें और एक दूसरे की खूबियों और अच्छाइयों से खौफज़दा ना हो और ना उसके खिलाफ हो, ना ही उसे रद्द करें, बल्कि अपनी बुलाहट को जारी रखें। यूहन्ना इस्तकबागी ने खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक ये भी कहा कि ज़रूर है वो बढ़े और मैं घटूं। इस बात को समझाने के लिए यूहन्ना इस्तकबागी ने खुदावंद यीशु मसीह की ये जो खूबियाँ बयान की और अपने शागिर्दों पर जाहिर किया कि खुदावंद यीशु मसीह उससे बड़ा है और यूहन्ना इस्तकबागी छोटा। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के सैकड़ों नाम हैं और बाइबल मुक़द्दस का हर सफ़ा, हर आयत, हर लफ्ज़ उसकी ज़ाते मुक़द्दसा की गवाही देता है और हम पर आश्कारा करता है कि खुदा यीशु मसीह का नाम वो नाम है जिसके आगे ख़ास ज़मीनी हो या आसमानी, हर घुटना झुकता है। यूहन्ना इस्तकबागी ने खुदा यीशु मसीह का
پہلا جو وصف بیان کیا وہ لاجواب ہے کہ خدا یسوع المسیح اوپر سے یعنی آسمان سے آیا ہے، وہ اس دنیا کا نہیں ہے، جبکہ دنیا کا ہر شخص اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی پیدائش، اس کا مرنا، اس کا جی اٹھنا اسی دنیا سے وابستہ ہے، جبکہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش زمینی نہیں بلکہ آسمان سے فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس خوشخبری لے کر آیا۔ وہ روح القدس کی قدرت سے خدا کے کلمہ کے وسیلہ سے حاملہ ہوئی، یعنی خدا کا کلمہ ہی متجسد ہو کر دنیا میں آیا، اور وہ مرا بھی، لیکن اس نے موت پر فتح پائی اور جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا، اور پھر جب واپس آئے گا تو دنیا کے ہر شخص کو زندہ کر دے گا اور ابدی زندگی میں داخل کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع کی دوسری خوبی یہ ہے کیونکہ وہ آسمان سے آیا ہے اور خدا کا کلمہ ہونے کی نسبت سے خدا ہے، لہذا خدا کی بادشاہت اور خدا کا پیغام اور آسمان کی بادشاہی کی گواہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اس نے آسمان اور زمین کو خود بنایا ہے، خود دیکھا ہے، یہ سب کچھ اسی کے وسیلہ سے خلق ہوا ہے اور اسی میں قائم ہے، لہذا وہی آسمانی بادشاہت کا سچا گواہ ہے۔ یوحنا باغی نے اپنے شاگردوں کو خدا یسوع مسیح کی ذات مقدسہ کی تیسری حقیقت یہ بتائی کہ خدا یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا ہے، یعنی خدا یسوع مسیح خدا کی محبت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ بائبل مقدس ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے دنیا سے اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور بقول یوحنا باغی خدا یسوع مسیح کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ خدا یسوع المسیح خدا کی باتیں کرتا ہے۔ دوران تعلیم خدا یسوع مسیح نے لوگوں پر منعکس کیا کہ وہ اور باپ یعنی خدا ایک ہے، اور اس کی تعلیم سے، اس کے معجزات سے بھی عیاں ہوتا ہے۔ وہ پورے اختیار سے تعلیم دیتا تھا اور ہوا، پانی، آسمان، زمین، سمندر، ہر شے اس کی بات مانتی تھی اور اس کے تابع ہے، حتیٰ کہ مردے بھی اس کی آواز سن کر جی اٹھتے تھے۔ خدا یسوع مسیح کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ پیمانہ روح سے نہیں دیتا، وہ پیمانے سے نہیں روح دیتا، بلکہ اس کے پاس کسی شے کی کمی نہیں، وہ ہر شے کثرت سے دیتا ہے۔ اس نے ہر شے کثرت سے پیدا کی ہے، اور اس کی محبت میں کثرت ہے، اس کی معافی میں کثرت ہے، اس کے معجزات میں کثرت ہے، اس کی تعلیم میں کثرت ہے۔ وہ کثرت کا خدا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ خدا کا المحبوب بیٹا ہے، خدا اس سے خوش ہے، اور خدا یسوع المسیح بھی خدا سے بھرپور محبت کرتا ہے، ایسی محبت کہ فرما برداری میں اپنی جان دے دی، اور اسی فرما برداری کی بدولت خدا نے اسے اپنا سارا اختیار دے دیا۔ میرے عزیزو، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خدا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار
اس کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، باغ عدن میں شیطان نے آدم اور حوا کو ورگلا کر کچھ اختیار ہڑپ لیا۔ اسی لیے خدا یسوع نے اسے جھوٹ کا باپ کہا، لیکن خدا یسوع المسیح نے موت پر فتح پا کر سارا اختیار پھر سے پا لیا اور آسمان اور زمین کو گناہ سے پاک کر دیا۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، توبہ کر کے خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ حاصل کرتا ہے، روح القدس انعام میں پاتا ہے اور وہ خدا یسوع مسیح کے زیر اختیار ہے۔ اب شیطان کا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ اب وہ پھر کبھی نہ مرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا اور ان مقاموں میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے گا، ان مکانوں میں رہے گا جس کا خداوند یسوع مسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، لازم ہے کہ ہم خوشی منائیں، خوش رہیں، کیونکہ ہمارے خداوند کو آسمان اور زمین کا سارا اختیار دے دیا گیا ہے۔ ہاللیلویا! خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔